بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں عظیم مذہبی سکالر، خطیب پاکستان، واعظ خوش الحان، فاضل جامعہ سلفیہ فیصل آباد، شاگرد خاص پروفیسر چودھری محمد یاسین ظفر حافظہ اللہ تعالی ورا، ڈاکٹر پروفیسر عظیم اختر صاحب کو کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنے قیمتی الفاظ سے پرنور فرمائیں۔ پروفیسر عظیم اختر صاحب۔ بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والا۔ قابل احترام دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالی نے ہمارے ذمے کچھ بہت اہم کام لگائے ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ بھی کیا ہے کہ ہم وہ کام کریں گے۔ لیکن قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ، انسان ان کاموں کی طرف دھیان ہی نہیں کرتا جو کام میں اللہ نے اس کے ذمہ لگائے ہیں، ان کاموں کی طرف انسان کا دھیان ہی نہیں۔ سارا دن ویلے بیٹھے مکھیاں اڑاتے رہیں گے، منفی تبصرے ہم کرتے رہیں گے، اور خاندان کی ہماری جو خواتین ہیں اور ہمارے جو نوجوان ہیں، گھروں میں ماشاءاللہ افرادی قوت بہت زیادہ ہے، لیکن کہیں بھی آپ کو کوئی خیر کی بات ڈسکس ہوتی کم نظر آئے گا۔ شاید آپ کسی فیملی کو جانتے ہوں جس فیملی کے گھر والے سارے بیٹھ کے یہ ذکر کرتے ہوں کہ یار اپنا سارے اپنی نا نمازاں صحیح کریے۔ شاید آپ کو کوئی ایسی فیملی بھی نظر آتی ہو جس میں سارے گھر والے بیٹھ کے اس بات پہ میٹنگ کرتے ہوں کہ یار ہم سارے قرآن مجید درست کریں، قرآن مجید ترجمے سے پڑھ لیں، یار ہم سارے جمعہ نہیں پڑھتے، ہم جمعہ پڑھیں، جمعہ کا اہتمام کریں، جمعہ فرض ہے۔ اور جان بوجھ کے جو بندہ جمعہ چھوڑتا ہے، تہاوناً کے الفاظ ہیں، یا جمعے کو ایزی لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے منافقوں میں لکھ دیتا ہے۔ آپ کو کئی بندے ملیں گے، اے مجھاں گاواں دا سودا کر دے نا، لے اسی کڑا منافق ہاں، اسی نہیں منافقت کر دے، اسی بڑے کھرے بندے ہیں۔ اب اس بندے کو نہیں معلوم کہ جو بندہ 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، حضور کا ارشاد ہے کہ وہ منافق ہے۔ خاصم فجرا، جھگڑا کرے، گالی نکالے، زبان دے پورا نہ اترے، کوئی چیز پکڑا دے تو خیانت کرے، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جب امام اللہ اکبر کہتا ہے نا پہلی رکعت میں، اسے تکبیر اولیٰ کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ، جس میں ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں بشمول خارج کے، جو ہم نماز میں خارج کرتے ہیں وہ بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور شوقیہ خارج کرتے ہیں، وہ نماز میں شوقیہ خارج کرتے ہیں۔ ہمارے ٹیچر موجود تھے تو وہاں میں نے خارج پہ بات کی تو ایک طالب علم پوچھتا ہے جی خارج نماز میں کب کرنی چاہیے؟ تو وہ ہمارے انگلش کے ٹیچر ہیں، وہ مجھے کہنے لگے میں جواب دے دوں آپ کی جگہ پہ، میں نے کہا دے دیں۔ وہ کہنے لگے کہ جدوں پتہ لگے نا میں خارج نہ کی تھی میں مر جاؤں گا، پھر خارج کر لو۔ فرمایا 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں بندہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے 2 پروانے عطا فرماتے ہیں، ایک جہنم سے آزادی کا اور دوسرا منافقت سے برات کا، کہ یہ بندہ منافق نہیں۔ لیکن آپ کو بات پہ بندے نظر آنے وہ فلانا بڑا منافق ہے، اسی آج تک منافقت نہیں کی تھی، ساڑھے کو 100 لے لو،
بھی گارنٹی تو رسول اللہ نے دی اس بندے کی جس نے 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھی، اور یہاں آ کے کہتے ہیں ساڑھے کو پڑھی ہی نہیں جاتی۔ مسجدیں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، صرف دھیان نہیں کہ اللہ نے بھی کوئی کام ذمہ لگائے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں آپ سے ایک دو باتیں اس سوچ اور فکر سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سارے، میں بھی، ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ جو چیزیں اللہ نے ہم سے پوچھنی ہیں قیامت کے دن، جن کے بارے پرسش ہونی ہے، جن باتوں میں ہم الجھے ہوئے، فلانے نے 8 کلیاں دا سودا کر لیا، آپ مجھے یہ بتائیے، یہ مجھے آپ سے پوچھا جانا ہے؟ فلانے دا منڈا باہر چلا گیا، یہ مجھے آپ سے پوچھا جانا؟ سارا دن گھروں میں بیٹھے ہم اسی بات پہ اولاد کو شرمندہ کرتے ہیں نا کہ فلانے دا منڈا باہر چلا گیا، تو اتھیں گے ساڑھے نہ کھٹو اتوں جو گے، ساڑھے نہ کمے اتوں جو گے، او پھر بےایمانی، ٹھگی، فراڈ جو ہوندا ہے، وہ کہندا ممی باہر جانا، پاواں ڈنکی لونی پوے اور پاواں جناب یونان جاندیاں ڈبنا پوے، بعد چ بڑیاں پھفے کٹڑیاں لے، اسی تو گل ہی کیتی سی۔ یہ سب مار رہے ہیں اولاد کو، بلیک میل کر رہے ہیں، لیکن جو کام اللہ نے، رسول نے، صحابہ نے اور دین میں ہمارے لوازمات میں سے ہیں، ان کا گھر میں ذکر نہیں۔ ان میں ایک کام نماز ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تمہیں اولاد دے دے تو تم اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کی ہو جائے تو تم پھر نماز کی طرف لے کے آؤ، ان کو نماز کی رغبت دو۔ 7 سے لے کے 10 سال، 3 سال تک پوری تم نے ذمہ داری کے ساتھ بچوں کا دھیان دینا ہے۔ یہاں آپ مجھے سارے بتائیے، میرے سمیت ہم سب بچوں والے ہیں، کیا ہم نے 7 سے لے کے 10 سال تک 3 سال پورا اولادوں کی نماز پہ پہرا دیا؟ ہم نے کیا سکھایا ہے؟ جی سکول نے کچھ نہیں سکھایا، سسٹم نے کچھ نہیں سکھایا، بچے میرے ہیں بھائی، جب میں کچھ نہیں سکھا رہا۔ نماز اللہ سے وفاداری ہے، نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ہے کہ اللہ سے وفاداری طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر وہ آپ نے اور میں نے سکھایا ہی نہیں تو میں کسی دوسرے سے کیا امید کرتا ہوں کہ وہ میری اولاد کو کچھ سکھا نہیں رہا، میری اولاد کے پلے میں کچھ نہیں ڈال رہا۔ دیے اللہ نے مجھے، میرے گھر میں پیدا ہوئے، اولاد میری، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اور مینو حکم وے کہ جدوں تیرا بچہ تیری بچی 7 سال دی ہو جائے تے انہوں کی کہنا ہے نماز دا حکم دے، اور 7 سال چی بعض روایات 10 سال دا ہوندا ہے، لیکن 7 سال دے وچ دوجی گل ہے کہ انہاں دے بستر الگ الگ کر دینے نے، انہاں نوں کٹھیاں نوں نہیں سون دینا، اے اپنا فلسفہ نہیں جھاڑنا، لے پورا پورا جننے نے، تمہیں اللہ کے رسول سے زیادہ علم نہیں۔ اپنے گھر میں کس کی تعلیم کا نفاذ کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور بچے پہ سب سے پہلے جس تعلیم کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ تمام نبی اپنی امتوں کو نماز کا حکم دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ویران علاقے میں جب اللہ کا گھر، اس کی تعمیر شروع کی تو وہاں کیا ذکر کیا؟ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں اس لیے بسا رہا ہوں، تیرا گھر بنا رہا ہوں کہ یہ میرے بچے نماز کے پابند بن جائیں۔ ربی جالنی سب کو آتی، ماشاءاللہ آتی ہے نا، تو ہاتھ کھڑا کریں جن کو آتی۔ اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی، اولو العزم، جد الانبیاء، اللہ نے بڑا ہی مقام عطا فرمایا کہ جتنے نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت آپ کی اولاد میں سے آئے۔ ان کی یہ دعا ہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، اجعلنی، اے اللہ مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، بہترین نماز پڑھنے والا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ ربنا، اے میرے رب،
اس میں اشارہ ہے کہ کھلاتا پلاتا تو ہے، تیرے کھلانے پلانے کا حق صحیح طریقے میں اگر ادا کیا جا سکتا ہے تو وہ طریقہ نماز ہے۔ ربنا وتقبل دعا، نماز کا پابند بنا، ہماری دعائیں قبول فرما۔ نمازی بندے کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ بندہ بے نمازی ہو اور اللہ سے تعلق ثابت کر رہا ہو کہ میرا بڑا اللہ سے تعلق ہے، بندہ زمانے کا جھوٹا کذاب آدمی، لوگوں نے اللہ سے تعلق کی اپنی شکلیں گھڑی ہوئی ہیں، یہ جی 6 سال نہاتا نہیں ہے، اس کا اللہ سے بڑا تعلق ہے، اس نے شادی نہیں کی، اس کا اللہ سے بڑا تعلق ہے، اس نے جی گلے کے اندر 40 کلو لوہا ڈالا ہوا ہے، اس کا اللہ سے بڑا تعلق ہے، اس نے جی لک میں ٹل پہنے ہوئے ہیں، اس کا اللہ سے بڑا تعلق ہے۔ یہ کسی دجال سے تعلق کی نشانیاں تو ہو سکتی ہیں، یہ اللہ سے تعلق کی نشانی نہیں۔ یہ کسی دین سے، رسول کی سنت سے، یہ جی پاؤں میں جوتی نہیں ڈالتا، اس کے ہاتھ میں بہت بڑا ڈنڈا ہے، یہ اٹھا کے ایک ٹانگ پہ دھوپ میں کھڑا رہتا ہے، یہ اپنے فلاں محبوب کے عشق میں 40 سال ناچتا رہا ہے، کیا کہنے بھائی؟ اللہ کی بندگی کی شکل، اللہ کی اطاعت کی شکل، اللہ کے شکر کی شکل، اللہ کے ماننے کی شکل کیا ہے کہ بندہ کیا ہو؟ بولے نمازی۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، اگر بندہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اس کی ایک ہی دلیل ہے کہ بندہ نمازی ہو۔ اور اسلام کی 5 بنیادیں، کتنی؟ اور بنیادیں ایک جیسی ہوتی ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب دیکھیے کلمہ زندگی میں ایک بار کافی ہے، ایسے ہے نا کہ بار بار پڑھنا پڑتا ہے، ایک بار کافی۔ حج بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور وہ بھی ہر کسی پہ نہیں، جس پہ ہو۔ زکوٰۃ بھی سال میں ایک بار ہے، لیکن ہر کسی پہ نہیں، جو سرتا ورتا ہو۔ اور روزے سال میں ایک بار ہیں، باقی آ جا کے رہ کی جاندہ ہے، اللہ نہ تعالیٰ قائم رکھن لی۔ بتائیے مجھے، بتائیں تو صحیح، کیا رہ جاتا ہے؟ یہ نماز اللہ نے ہمارے ذمہ لگائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا بھی ذکر ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ اور قرآن مجید میں یہ ہے رسول گرامی علیہ السلام کے بارے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، کو بند کر دیں بالکل اس کی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألک رزقا۔ حضور نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم دیں، ڈٹ جائیں، چمٹ جائیں، اس چیز کو چھوڑیں نا، ہم تم سے روزی روٹی نہیں مانگتے، ہم تمہیں یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ اب ہم سب کو اولاد کی روزی روٹی کی تو فکر ہے، خدا بنے ہوئے، اولاد دا کی بنے گا، نیانا دا کی بنے گا، تیاں نو اسی حق نہیں دیندے، اے لے گئے تے منڈیاں کو کی بچے گا؟ دھوکے، بے ایمانی، فراڈ، دکان میں، کاروبار میں۔ ہمارا ایک دوست پچھلے دنوں مرچیں لے کے آیا، وہ مرچاں نو سونڈی پی گئی یا تھوڑی جی سسری لگ گئی، پنڈاں تھاواں تانوں پتہ ہے سیاڑیاں مائیاں اگر مرچ نو سسری لگ جائے نا تے دھوپے پائی دی سسری نکل جاندی تے مرچ استعمال اسی کر لئی دی۔ اور کھجور بھی حضور نے استعمال فرمائی، جس میں سسری لگی تھی آپ نے پھونک ماری، اڑ گئی، آپ نے کھا لی، استعمال فرمائی۔ اس سے چیز نجس نہیں ہوتی، قابل استعمال رہتی ہے اگر آپ صفائی کر لیتے۔ وہ مرچاں دھوپے پائیاں تے شام نو جا کے ویکھا تے بورا پیا سی، دھوپ نہ رنگ اڑ گیا، اور مرچ کا رنگ اڑا، نکلا کیا؟ بولے نکلا بورا۔ اور دودھ کے نام پہ جو جا رہا ہے مارکیٹ میں، آپ سب کو پتہ ہے، سبزیوں کے اندر جو ملاوٹیں ہو رہی ہیں، کھادیں، سپرے، کیمیکل، انجیکشن، جتنا ہم فراڈ کر رہے ہیں اولاد کے لیے کر رہے ہیں نا، یعنی رب بنے پھرتے نعوذ باللہ کہ ان کی روزی روٹی کا ہمیں بڑا فکر ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزی روٹی ہمارے ذمہ ہے، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ پہلے اپنی اولاد کو ہمارا بندہ بناؤ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، روایات میں آتا ہے 18 دینار تھے، جب فوت ہوئے تو 9 دینار ان کے کفن دفن قبر تجہیز و تکفین پہ خرچ آئے، تو 9 دینار ان کی اولاد میں تقسیم ہوئے۔ کتنے دینار ٹوٹل؟ کتنے دینار؟ امیر المومنین کتنے دینار چھوڑ کے گئے؟ 18، بچے کتنے؟ 9۔ اور کسی نے پوچھا کہ حضور آپ امیر المومنین کچھ تو چھوڑ کے جاتے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا میں نے انہیں اللہ کی بندگی سکھائی ہے، اگر اللہ کی بندگی پہ رہے تو وہ بھوکا نہیں مرنے دے گا، اور اس کی بندگی پہ نہ رہے،
میری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میرا مال کھائیں اور میں حساب دوں. اور ہشام بن عبد الملک بہت بڑا حکمران گزرا, بہت بڑا بادشاہ گزرا, اتنا بڑا یہ بادشاہ گزرا کہ بدلی کی ٹکڑی کو بھی مخاطب کر کے کہہ دیا کرتا تھا کہ بھاگ جتنا بھاگ سکتی ہے, جہاں بھی برسے گی حکومت میری. اتنی حکومت تھی, اتنی لمبی چوڑی سلطنت تھی اس کی. اور اس کے بارے آتا ہے کہ جب یہ مرا تو اس کی بیویوں کو 80 ہزار دینار آئے, غیر الدیار والقصور, محلات پراپرٹی اس کے علاوہ تھی. اور اولاد نے سونا چاندی خچروں بغلوں گدوں اور لوہے کلہاڑوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا. اور کتنے گھوڑے اور کتنے بغل خچر وہ لا تعد, وہ گنے نہیں گئے, اتنا سرمایہ چھوڑ کے گیا. اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنی اولاد کو امیر المومنین ہونے کے باوجود بھی اولاد خراب نہیں ہونے دی, بلکہ ان کو کیا سکھایا؟ بندگی سکھائی. اور پھر تاریخ نے دیکھا, دنیا نے دیکھا, اور تاریخ میں یہ واقعات بڑے روشن الفاظ کے ساتھ مرتسم ہیں کہ ایک ہی سڑک کے اندر, ایک ہی وقت میں, ایک ہی گلی میں, ایک ہی ٹریک, ایک ہی رستے میں عمر بن عبدالعزیز کی اولاد میں سے ایک شخص نے 100 گھوڑا سامان کا لاد کے اللہ کے رستے میں خرچ کیا. اور اسی رستے میں ولد من ولد ہشام بن عبد الملک یسألون الناس فی الطریق, ہشام بن عبد الملک کی اولاد اسی گلی میں بھیک مانگ رہی تھی. آپ جتنا مرضی چھوڑ کے جائیں, اگر اولاد گوانے والی ہے تو گوائے گی. آپ کتنے ذمہ داروں کو جانتے ہیں جو مربع چھوڑ کے گئے, اب ان کی اولادوں کے پاس مرلہ بھی نہیں. اور کتنے پھیری لگانے والے چھابڑی فروش جن کے باپ نے 8 کلے خرید لیے, کپاس بیچ کے. کتنے ہم جانتے ہیں ہمارے علاقوں میں کتنے پھیری والے, ریڑی بان, شکر گنڈی بیچن والے. اور یہ پینجے نہیں ہوتے جن میں سے یہ روئی پینج کے بڑے میں نکالتے ہیں, پینجے لگا کے بڑے میں نکالنے والوں نے چودھریوں کے بچوں سے زمینیں خریدی. تو اس لیے جس روزی روٹی کا رب نے وعدہ کیا ہے نا, اس کی کوشش کریں, لیکن اس کو آپ اتنا دل پہ نہ لگائیں کہ کیا بنے گا, خدا نہ بنے. جو اللہ نے کام ذمہ لگایا ہے وہ ہے ان کو نماز سکھانا, اور نماز سے بڑی توحید کوئی نہیں. ایک انسان ساری رات توحید پہ لیکچر دیتا ہے, ساری رات توحید پہ خطاب کرتا ہے, لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتا. ہم نے اس کی توحید کو کیا کرنا ہے؟ سارے پاکستان میں جلسے کرتا ہے, واز کرتا ہے, خطیب شیری میں ہیں, خطیب شعلہ میں ہیں, نہ سنتوں کا حیا, نہ فرضوں کا اہتمام, نہ تکبیر اولیٰ کی قدر. کہتے پڑھی نہیں جاتی. امام سلیمان ابن مہران, ان کے واقعات پڑھیے, دیکھیے 70 سال تک تکبیر اولیٰ نہیں رہی, اور تو کہتا ہے 40 دن میں کیسے پڑھوں؟ تو نہ پڑھ پھر, اور دعویٰ بھی نہ کر کے میں منافق نہیں ہوں. 70 سال تک تکبیر اولیٰ نہیں رہی. کتنے محدثین ہیں, مشائخ ہیں, امام سمعانی ہیں, ان کے واقعات پڑھیے. ان کی سیرتیں الگ الگ جلسوں کی, سیمینارز کی متقاضی ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان اسلاف کے واقعات رکھے جائیں. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ 50 سال تک تکبیر اولیٰ نہیں رہی. امام سمعانی فرماتے 40 سال تکبیر اولیٰ نہیں رہی. ایک دن رہی, اس دن میری ماں فوت ہوئی تھی, میری ماں کا انتقال ہوا تھا. یہاں اسلام نافذ کرنا ہے پورے پاکستان میں, انقلاب لانا ہے پوری دنیا میں, اور نمازوں کا حیا نہیں, احترام نہیں, پابندی نہیں. اور نماز وہ چیز ہے جو عین جہاد, جنگ کے موقع میں, پخی ہوئی جنگ میں بھی, عین لڑائی میں اگر ہو گیا وقت نماز, قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز, نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز, صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری جناب میں پہنچے تو سبھی ایک. جنگ کے میدان میں بھی, عین پخی ہوئی جنگ میں بھی مسلمانوں نے کیا پڑھا ہے؟ نماز پڑھی.
اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. تجھ سے سب سے پہلے اللہ نے یہ نہیں پوچھنا نیانے دے رشتے بڑے چودھریاں چ کیتے سی کہ ماٹھے خاندان چ کیتے سی. اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تیرے کتنے ایکڑ تھے. مجھے اعلان نہیں ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، میں اگر اپنے بندے کو بچے کو بزنس نہیں کروا کے دے جا رہا، اس کو میں پلازا نہیں بنا کے دے رہا، میں کریانے کی، میں بہت بڑی کپڑے کی دکان نہیں بنا کے دے کے جا رہا، یہ مجھ سے اللہ نے پوچھنا نہیں ہے. میری ذمہ داری ہے کہ میں نفقہ سکنا ان کا اٹھاؤں، حق حلال کا جتنا سادہ مادہ ہو سکتا ہے میں کھلاؤں، لیکن میں مر جاؤں ان کی دنیا کے لیے. لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یہ تو حضور کے جملے ہیں. حضور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ دنیا کو میرا غم نہ بنا. خاندان بے نمازی، ہمارے بڑے بے نمازی سے رشتہ نہیں کرتے تھے، بے نمازی سے رشتہ نہیں لیتے تھے. نماز چھوڑنے کی وجہ سے طلاقیں ہوتی تھیں. آپ اب بتائیے کہ کتنے گھر اجڑتے ہیں وجہ نماز بنی ہوئی ہو. نہیں، اینو چاہ نہیں صحیح بنانی ہوندی، اینو کھانا نہیں صحیح بنانا ہوندا، یہ سورے دا کہنا نہیں مانتی، یہ ساس دا کہنا نہیں مانتی. یعنی ساس سورا اپنے آپ کو نعوذ باللہ رسول کے مقام پہ سمجھ رہے ہیں. سیانا بندہ کہہ ہی نہیں سکتا اور اولادیں باپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی. ہمارے تو روایات چلتی تھی کہ بڑے بچوں سمیت بھی ہوتے تھے تو ماں باپ کی طرف سے لتریشن ہو جاتی تھی، لیکن کسی کو بولنے کی مجال نہیں تھی. اب آکڑے ہیں کہ نو نہیں کھوبتا، پنجابی نہیں آکڑا ہے نو نہیں کھوبتا. آگے سے کہتے ہیں بھی تم اپنی پڑھو، ہم اپنی پڑھیں گے، تم نے ہماری جگہ جانا ہے. یہ یہاں اب آزادی ہے اور یہ ہے ہماری نئی اور نوجوان نسل. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے خطبہ میں بندوں کو کھڑا کر لیتے تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دینی ایشو کی وجہ سے ہی تاخیر ہوئی ان کی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع کے اندر کھڑا کر کے تفتیش فرمائی کہ آپ کیوں لیٹ آئے. گرفت تھی پوری. گلی محلے میں سیانا وہ ہے جو پوچھے نوجوانوں سے بھی نماز پڑھی ہے. ہمارے شیخ عتیق اللہ سلفی صاحب ہیں، اللہ انہیں صحت و عافیت والی زندگی دے. وہ تو بھئی کوئی عام بندہ بھی قابو آیا ہوا ہو نا، وہ تو اس کو بھی ماشاءاللہ پورا سبق سکھاتے ہیں. جو نماز چھوڑتے ہیں تکبیر اولیٰ رہتی ہے، پہلی رکعت رہتی ہے. اب جس طرح کلمہ بنیاد بولیں، میں بات لمبی نہ ہو جائے مختصر کروں، جس طرح کلمہ بنیاد اسی طرح نماز بھی، اسی طرح روزہ بھی، اسی طرح حج بھی، زکوٰۃ بھی. کسی ایک بنیاد کا منکر بھی، بنیادیں چونکہ برابر ہیں، کلمے کا انکاری ہو، نماز کا انکاری ہو، ایک جیسا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے انکاریوں کے خلاف تلوار اٹھائی اور مرتدین کے خلاف تلوار اٹھائی. جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ان کے خلاف بھی تلوار اٹھائی، اور جنہوں نے ارتداد کیا پورے دین سے ان کے خلاف بھی. اور انہیں کہا گیا کہ یہ جو مرتدین ہیں، مانے انہیں زکوٰۃ ہیں، آپ ان کے لیے تھوڑا سا توقف کر لیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آسمان سے پرندے آ کے تو مجھے نوچ سکتے ہیں، لیکن میں توقف نہیں کر سکتا. یہ اسلام کے باغی ہیں جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا. اور ہم میں سے عملی انکار ہے ہمارے اندر، نماز کا عملی انکار ہے. یعنی زبان سے ہم کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں نماز ہے، لیکن عملی طور پہ ہم انکاری ہیں، یعنی نہیں پڑھتے. فجر گئی، زور گئی، عصر گئی، مغرب گئی، عشاء گئی، ایک دن، دو دن، تین دن، مہینہ، ہفتے، سالوں کے سال. اور بعض جمعہ پڑھنے آتے ہیں، وہ بھی جب جمعہ کی نماز کھڑی ہونے لگتی ہے سارے اجر سے محروم ہو کے، نہا دھو کے، کپڑے پہن کے اور کلی نماز پڑھ کے جا کے سو جاتے ہیں. کہتے ہیں تھوڑا سا سو لوں، میں جمعہ پڑھ کے آیا. جمعہ بھی فرض ہے، جمعے کا اجر ملتا اس کو ہے جو بر وقت آتا ہے. اب اگر مجھے خطیب پسند ہے یا نہیں پسند ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ڈیوٹی تو یہ ہے کہ اجر لینے کے لیے میں نے جمعہ شروع ہونے سے پہلے آنا ہے، میں نے اس کی پابندی کرنی. خطبہ میں نے توجہ سے سننا. 10 بندے جمعہ کے بعد مولوی صاحب سے یہ کہیں کہ مولوی صاحب یہ گھنٹہ آپ نے ہمیں کیا سنایا، 3 بار سوال آپ کر لو، مولوی صاحب انشاءاللہ پڑھنے لگ جائیں گے. قرآن مجید کھولو اور ان کے سامنے رکھو اور انہیں کہو کہ بھائی یہاں سے بتاؤ اللہ کیا فرما رہے ہیں. تو
تم نے ارد گرد کی بڑی کی ہیں, تم نے غوث پاک کی بھی بڑی باتیں کر لی ہیں, ذرا اللہ کی بھی بتاؤ اللہ کیا فرماتے ہیں اس قرآن میں, رسول کیا فرماتے ہیں, دین کیا ہے, قال اللہ کیا ہے, قال رسول اللہ کیا ہے. اللہ کی قسم عوام سیدھی ہو جائے تو ممبر و محراب پہ لوگ تیاری کر کے ہیں. جب ہماری توجہ کسی اور طرف ہے, ہماری ڈیمانڈ ہی کوئی اور ہے, جو مسئلہ سمجھایا جاتا ہے اس مسئلے کی طرف, نفس مسئلہ کی طرف جب ہمارا دھیان ہی نہیں ہے, ہمارا دھیان ہی کسی اور طرف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, دو باتیں نماز کے حوالہ سے جو ہمارے اندر خاصی کمی, ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو 7 سے لے کے 10 سال تک ٹریننگ دینی, اور 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھیں تو ان کی پنش بھی کرنی, سزا بھی دینی, سزا بھی دینی, اور ان کے ساتھ اپنی محبت میں فرق بھی ظاہر کرنا ہے ان کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. یہ کب ہوگا؟ جب ماں باپ خود نماز پڑھتے ہوں گے, پابندی کرتے ہوں گے, تو اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے بچے, بیٹی بیٹا جو ہی 7 سال کا ہوگا, آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 3 سال تک توجہ تم کر لو, ان کی ہڈیوں کے گودے میں نماز اللہ رچا دے گا. بچے نماز نہیں چھوڑتے نماز. اگر آپ اور میں نے سستی کی ہے تو پھر مارنا پڑے گا, لیکن میں قربان جاؤں رسول گرامی کی ذات آپ پہ, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. جڑے والدین 7 تو لے کے 10 سال تک 3 سال محنت کر لیندے نے, انہاں دی اولاد مار کھاندی نہیں, انہاں دی اولاد مار کھاندی. ساڈے مستری کام کردے مسجد میں کہا نماز پڑھو, اے ساڈے کپڑے صاف نہیں. میں نے کہا آپ کے کپڑے صاف نہیں. پھر ایک میں نے کہا بھی تسی نماز کہندے ساڈے کپڑے سے, میں تانوں ایام آئے ساڈے کپڑے, پھر نماز فرض ہے. کس چیز سے کپڑے پلید ہو گئے تمہارے؟ کہندے جی اسی واش روم چوں ہو کے نا تے اسی استنجا نہیں کردے. سنو, یہ کتنا بڑا جرم ہے. راہ چلتے ایسے ہی اپنی حاجت پوری کرنا, پیشاب کرنا, پھر وہ چھینٹوں کا کپڑوں کو لگنا, یہ کبیرہ گناہ ہے اور قبر کے عذاب کا باعث ہے. پیشاب کے چھینٹوں سے بچو, پلیدگی سے بچو, نجاست سے بچو, اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. قربان جاؤ اس رسول پہ جس نے پاک رہنا فرض قرار دیا ہے, دین کا حصہ ہے. اگر وضو ٹھیک نہیں تو ٹھیک کرو, غسل ٹھیک نہیں تو. ہمارے ہاں اس اعتکاف میں ایک بندہ بیٹھا, کہنے لگا 5 بچے, 5 کی شادیاں, 5 کی اولادیں. اللہ کی قسم ہے سانو سارے نو میرے سمیت غسل دا وال نہیں جے آندا. ہن پتہ لگا کہ غسل ادا کریدا. تے ماشاءاللہ ساڈے کو لٹریچر اینا ہے کہ کسے بندے نہ کسے گل تے متھا لا لو وہ جت جائے گا. اینا مواد ہے ساڈے کو, اور وضو کا نہیں پتا, غسل کا نہیں پتا, ناک میں پانی کہاں تک چڑھانا ہے, کس طرح چڑھانا ہے, منہ کس طرح دھونا ہے, 3 بار منہ دھونے سے مراد کیا ہے. میں نے کہا بھئی یہ تو اس سے کام خراب ہے کہ تمہاری طہارت نہیں. میرے نوجوانوں, میرے زمیندار بھائیوں, اگر آپ فصلوں میں چارہ کاٹ پٹھے وڈن جاندے ہو, اتھے کوئی پیشاب دی حاجت ہو گئی ہے تے وٹ بننے تے بیٹھ کے اوویں اٹھ پے, انا للہ, یہ تو بہت بڑا جرم ہے, یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کامل طہارت, جس نے طہارت کی لیکن مکمل نہیں کی, اس کے بارے فرمایا کہ اس کے لیے دوزخ ہے. جس نے طہارت کی لیکن نقص رہ گیا, لیکن ایک بندہ پلید ہے, اس کی ٹینشن ہی نہیں لیتا. گھروں کے اندر نحوست اس وجہ سے, بے برکتی اس وجہ سے. کوشش کریں, یہ پنڈوں تھاؤں میں بھی مرض آ گیا ہے, کمروں کے ساتھ اٹیچ واش روم, یہ نہیں ہونے چاہیے, نری بیماری. بلکہ واش روم پورے گھر میں نہیں ہونا چاہیے. چلیں اگر آپ کی نہیں, میرا آپ کا گزارا ہوتا, تہذیب و ثقافت کے اندر ہم اتنے جکڑے گئے, تو کم از کم واش روموں کے ساتھ تو ہم اپنے کمروں کے ساتھ تو ان کو اٹیچ نہ کریں. یہ تو ویسے گھر سے باہر ہونا چاہیے. مسجدوں میں بھی واش روم مسجد سے باہر ہونے چاہیے. اور توجہ کرو, مسجد کا واش روم نمازیوں کے لیے ہوتا ہے, ہر ننگ دے ٹپ دے لیے نہیں ہوتا. ساڈے گلیاں محلیاں دے وچ بازاراں چ مارکیٹ چل جاؤ نا تے انہاں نوں کہو جی میں کروڑ روپے دی انہاں کو شاپنگ کر لو, لاکھ روپے دا سامان لے لو, تے انہاں نوں آکھو میں واش روم جانا ہے, او مسیتے, یہ شرم نہیں آتی, او مسجد چ پیشاب کر. یہ جملے بولتے ہوئے بھی انسان کا ضمیر اور نفس کانپتا ہے.
اور خاص طور پہ جو مسجدیں اڈوں میں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، وہ لوگوں نے رکھی ہی اس لیے ہیں کہ ننگ دیں ٹپ دیں کوئی بندہ کو، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کام سے بھی مسجد میں جانا پڑ گیا ہے، کوشش کرے وہاں 2 رکعتیں پڑھے۔ حضور الاسلام کا ارشاد ہے یمر الرجل فی المسجد لا یصلی فی رکعتین ان من اشراط الساعہ، قیامت کے قریب لوگ مسجد میں آئیں گے، گزر کے چلے جائیں گے، 2 رکعتیں نہیں پڑھیں گے۔ لوگوں جب یہ ہونے لگ جائے کہ بندے آتے ہیں مسجد سے گزرتے ہیں چلے جاتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنا گوارا نہیں کرتے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ یعنی جلسہ سننے کے لیے گئے، پوری رات جلسہ سنا، 2 رکعتیں بھی اس مسجد میں نہیں پڑھی، جبکہ مسجد کا حق تھا کہ کم از کم 2 رکعتیں تو پڑھتا، تحیت المسجد تو پڑھتا۔ اگر ممنوع اوقات تھے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تب بھی پڑھتا کہ یہ سببی نماز ہے۔ اور اگر بیٹھ گیا ہے نہیں یاد رہا تو بعض کہتے ہیں بیٹھنے سے پہلے پڑھے، لیکن جو سلیق رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت اس میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلیق غطفانی کو اٹھایا تھا، کہا اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھو، بعد میں یاد ہے اٹھ کے پڑھے۔ یہ مسجد کا حق ہے، مسجدوں کو پاک رکھو، اپنے آپ کو پاک رکھو۔ مساجد کے واش روم نمازی کی طہارت کے لیے، نوجوانوں اپنے لباس کو صاف رکھو، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو، اپنی صفائی رکھو، بغلوں کی، زیر ناف بالوں کی۔ اور اگر 40 دن جان بوجھ کے نہ کی، بندہ مر گیا غیر فطرت پہ مرا، محمد رسول اللہ کے دین کی مخالفت پہ مرا۔ یہ بچوں کو سکھاؤ یہ دین ہے، میرے آپ کے اندر حیا زیادہ نہیں، سب سے بڑھ کے حیا رسول اللہ کی ذات میں، ان اللہ لا یستحیی من الحق، رسول اللہ کا ارشاد گرامی کے اللہ بھی حق بات بیان کرنے سے شرماتے نہیں۔ 5 من الفطرہ 10 من الفطرہ، یہ 5 چیزیں، یہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، سنن انبیاء میں سے ہیں۔ گزشتہ تمام نبیوں کا ان چیزوں پہ اتفاق ہے۔ جوید غامدی صاحب نے کچھ من گھڑت باتیں اختراع کر کے کہا کہ یہ ساری سنتیں ہیں، یہ گزشتہ نبیوں سے چلتی آ رہی ہیں۔ غامدی صاحب میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں، ان کے ماننے والوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ 10 من الفطرہ 5 من الفطرہ، یہ 5 اور 10 چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے کہی ہیں کہ گزشتہ نبی بھی اپنی قوموں کو سکھاتے آئے ہیں، کہیں میزان کے اندر ان کو بھی نقل کر دو بھائی۔ جس کتاب کو تم پورے دین کا ماخذ کہہ رہے ہو اس میں ان کو بھی ذکر کر دو کہ مجھے کٹانا یہ فطرت میں سے ہے، نبیوں کا اس پہ اتفاق ہے، داڑھی رسول اللہ کی سنت ہے، فطرت میں سے ہے۔ اسے تم کہتے ہو یہ کلچر ہے، یہ مدینے کا کلچر تھا، یہ عرب کا کلچر تھا، اور یہ جو کلچر تھا جس کا جی چاہتا ہے کلچر مان لے، جس کا جی چاہتا ہے کلچر نہ مانے، اس کی کلچر سے بڑھ کے کوئی حیثیت نہیں۔ سنت کی منمانی تفسیریں کر کے تم نے پڑھے لکھے طبقے کو گمراہ کیا ہوا ہے، اس لیے ہم اس پڑھے لکھے طبقے کو پڑھا لکھا مانتے ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک ان سے بڑا بھی جاہل کوئی نہیں جسے رسول اللہ کی سنت کا حیا نہیں، سنت کا احترام نہیں، اور اسے کلچر کی بات کہہ کر کے انکار کرتا ہے۔ میرے دوستو 5 چیزیں فطرت، 10 چیزیں فطرت، بغلوں کے بال اکھاڑنا فطرت، نیچے زیر ناف بال کی صفائی کرنا فطرت، پاک صاف رہنا، بیمار ہے 40 دن کا عذر ہے، معذور ہے 40 دن کا، مگرنہ اس سے پہلے نوجوان ہے، غسل یوم الجمعہ واغتسل ثم بکر وابتکر، اچھی طرح جمعہ کا غسل کرے۔ اس تغسیل کے اندر جہاں میاں بیوی کے تعلقات آتے ہیں شادی شدہ جوڑے کے، وہاں یہ بھی آتا ہے اپنی اچھی طرح صفائی کرے، غسل کرے، بار وقت جمعہ میں آئے، ومشى ولم يركب، پیدل چل کے آئے، سوار ہو کے نہ آئے، جو قدم اٹھا کے زمین پہ لگائے کان لہ بکل خطوۃ عمل سنہ اجر صیامھا و قیامھا، اس ایک قدم کے عوض میں اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا، 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے نفلوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اگر اس کی طہارت اچھی ہے تو نماز سے پہلے طہارت بہت اچھی ہونی چاہیے، وضو بہت اچھا کرنا ہے، پانی ضائع نہیں کرنا، پانی ضائع نہیں کرنا، جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں رہنے دینا، اور نماز کے اندر یہ کوشش کریں کہ رکوع کے بعد سکون سے کھڑے ہوں، ہاتھ سکون سے اٹھائیں۔ اگر نماز میں سکون نہیں تو نماز نہیں۔ توجہ فرمائیے، میری بات غور سے سنیے، بہت دھیان دیجئے۔ 3 قسم کے سکون نماز میں ضروری ہیں۔ کتنی قسم کے؟ میاں جی کتنی قسم دے؟ نماز کتنے سکون ہونے چاہیے دینے؟
ہم جو حفظ کے بچے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ سکون کنوں آندے نے، ایک کہن گے جیڑے لفظ سے حرکت نہ ہوئے انہوں ساکے نہ دے نے، تیدا مطلب ہے سکون ہے، کوئی حرکت نہیں۔ تو نماز بھی سکون والی وہ ہے جس میں کوئی اپنی طرف سے حرکت نہ ہو سوائے ان حرکات کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حصے کے طور پہ دی۔ نمبر ایک، جب نماز کے لیے آنا ہے تو سکون سے آنا ہے۔ نماز کے لیے آنا ہے، اسی موبائل اج پھڑیا ہوندا ہے، بیٹھے رہنے وچ نال ہی ساڈے قاری صاحبان بھی معاف کریا جے کوئی ایتھے شعبہ حفظ دے استاد ہے اسی سارے موی اسی آنے 2 منٹ رہندے نے میں فیس بک ویکھ لاں کتے محروم نہ رہ جاں، پتہ نہیں کیڑی خبر رہ جائے۔ پھر اس کے بعد ہم پھڑتول ڈالتے ہیں، بھاگ کے آتے ہیں۔ علیکم السکینہ، جب نماز کے لیے آنا ہے اور نماز سے جانا ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے دوستو بولے؟ ایک سکون یہ ہو گیا۔ دوسرا سکون نماز کی حرکات میں، جب رفع الیدین کرنی ہے، سینے پہ ہاتھ باندھنے ہیں تو اس طرح کر کے نہیں باندھنے، ہاتھ کھولنے میں، اٹھانے میں اور سینے تک لانے میں کیا ہونا چاہیے؟ اور جب رکوع جانا ہے تو یوں کر کے نہیں جانا، تیزی سے نہیں جانا، سکون سے رکوع میں جانا ہے، حتی تطمئن راکعا، رکوع اطمینان سے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے کو کہا تھا نا تیری نماز نہیں ہوئی، او دا مسئلہ کی اسی نماز سے کہ انہیں رکوع صحیح طرح بولو، اس نے سکون کے ساتھ رکوع، اس نے رکوع سکون سے نہیں کیا تھا۔ ہمارے ساتھ میرے یہاں اگر کوئی بھائی ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے یا سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے یا شلوار ٹخنوں سے نہیں اٹھاتے یا پاؤں سے پاؤں نہیں جوڑتے، یہ مسئلے تو آپ کے ہمارے ساتھ چل ہی رہے، لیکن کبھی اپنے مولوی صاحبان سے یہ بھی پوچھئے کہ مولوی صاحب تسی رکوع اداں کر کے کراؤندے ہو، صحیح نہیں کرن دے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان، میں پچھلے 3-4 دن پہلے ایک جنازہ پڑھنے گیا، ایک ساتھی کہنے لگے میرے والد صاحب فوت ہو گیا آپ جنازہ پڑھنے کے لیے، یہیں جنگ میں آیا تھا میں، تو جنازے اچھا جدو جنازہ نیتیا نا تے مینوں چیتا بھول گیا بھی یہ جنازہ انہاں دا امام نہیں میرے ذہن میں رہا، تو میں شاہ جی یہ میں پرسوں یہاں پڑھ کے گیا جنگ میں جنازہ، میں سکون نال نا میں کیا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی، میرے ذہن چاہا یہ تھا جنازہ ہونا تھا، میں کہا الحمدللہ، انہیں کہا اللہ اکبر، میری سورت فاتحہ ابھی تک ابھی پوری نہیں ہوئی، اس نے دوسری بار بھی کہا اللہ اکبر۔ یہ تو شاہ صاحب بتائیں گے مجھے کہ میں جنازے کا کیا کروں۔ میں دوجی تکبیر میں ابھی درمیان میں تھا کہ انہیں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ میں نے جاتے جاتے کہا ان کو جن کے برا ساتھ تھے ان کے، میں کہیں جنازے دا بھی جنازہ ہی پڑھ لیتا ہے انہوں نے۔ دوسرا سکون نماز کے جملوں میں، تیسرا سکون نماز کے دوسرا حرکات میں۔ حضور علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی، نماز کے بعد رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا، لامح رسول اللہ، حضور نے آنکھ کا اشارہ بھی کیا، صحابہ کو گواہ بنایا کہ انہوں دیکھو، جب اس نے نماز پڑھ لی تو بلایا، توجہ فرمائیں، رکوع کے بعد اس نے رکوع کیا لیکن سیدھا، تو اسی دیکھا جی انہوں جو نماز پڑھنے گئے نا سبحان ربی سمیع اللہ اکبر، یہ میں سکھا رہا ہوں، میں توہین نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قسم الذات کی 3 روایات ہیں، میں تینوں کا مفہوم بیان کرتا ہوں، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس طرح یہ نماز پڑھ رہا ہے، اگر یہ اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا تو اس کی موت محمد کے دین پہ نہیں ہے۔ مسند ابی اعلی موصلی صحیح روایت، میں حوالے کا پورا ذمہ دار، مسند احمد میں بھی موجود ہے کہ اگر یہ اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا کہ رکوع کے بعد صحیح نہیں کھڑا ہو رہا تو اس کی موت رسول کی سنت پہ، محمد کے دین پہ، فطرت پہ نہیں آئی۔ من لم یتم رکوعا و سجودا، جو بندہ رکوع اور سجدہ پورا نہیں کرتا، ومن لم یقم صلبا، اور رکوع کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا، سجدوں کے درمیان سکون سے نہیں بیٹھتا، حضور کے جملے لا صلاۃ علی، اس بندے کی نماز ہوتی نہیں۔ ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھی رفع الیدین کرنے پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں اس پہ تو کنفرم فتویٰ ہے کہ جو رکوع کے بعد کھڑا نہیں ہوتا نہیں ہوتی، جو سجدوں کے درمیان سکون سے نہیں بیٹھتا، حضور نے فرمایا اس کی نماز نہیں، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضرت طارق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی جو روایات ہے کہ لا ينظر اللہ الی صلاۃ عبد، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو دیکھتا ہی نہیں جو بندہ رکوع سکون سے نہیں کرتا، جو بندہ سجدہ سکون سے نہیں کرتا، اور جو رکوع کے بعد سکون سے کھڑا نہیں ہوتا، سجدوں کے درمیان سکون سے بیٹھتا نہیں، اربع نقر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس بندے کی نماز منافق کی نماز ہے۔ جو نماز پڑھے اور صحیح نہ پڑھے، غیر فطرت پہ مرے، رسول کے دین کی دشمنی پہ مرے، اور جو پڑھے ہی نہ۔ اس لیے بے نمازی جو ہو، علاقے کے معروف خطیب کو اعلان کرنا چاہیے کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ سٹینڈ لیں، آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کریں۔ آپ کس طرح کہیں گے کان یشہد اللہ الہ الا انت وکان یشہد ان محمدن عبدک ورسولک؟ یشہد کی تصدیق کیا ہے؟ نماز، کہ یہ واقعہ کلمہ پڑھتا تھا۔ ایمان اگر شکل میں دیکھنا ہو تو ایمان کی شکل کیا ہے؟ نماز۔ ایمان کی شکل کیا ہے؟ نماز۔ جس کا ایمان اچھا اس کی نشانی کیا؟ اس کی نماز اچھی۔ قبر میں پہلا حساب کس چیز کا؟ نماز کا۔ صحابی کہنے لگے حضور ایسی نصیحت فرماؤ پھر میری زندگی سنورے، مجھے کسی سے بات پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اذنی واوجز، بڑی مختصر نصیحت فرما دیں، میں ایسی بات پلے باندھوں میری زندگی سنورے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فصلی فانک اذا تصلی فصلی کصلاۃ مبدع۔ میرے صحابی جب نماز پڑھا کر تو اس کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کر۔ بس اپنی یار نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا تو شروع کر دے، اللہ تجھے دارین کی خیریں عطا فرما دے۔ نماز سکون والی، حرکات میں سکون اور حروف کی ادائیگی میں سکون۔ تیسرا سکون کس چیز میں بول رہے ہیں؟ حروف کی۔ اللہ اکبر، سبحانک اللہم وبحمدک قسم کو درجہ کل غیر الحمد للہ من الرحمن، نہیں یہ غلط ہے۔ اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی، اللہ مغفر لی۔ کبھی ہم نے دنیا میں کسی سے کہا ہے غلطی کی تھی میں نے معاف کر دے، میں نے معاف کر دے، میں نے معاف کر دے؟ کبھی اس طرح معافی مانگی آپ نے؟ کیا اس کائنات میں اس انداز کو مہذب سمجھا جاتا ہے؟ کسی سے پیسے لینے ہوں، قرض لینا ہو، میں نے پیسے دے، میں نے پیسے دے، میں نے پیسے دے، کبھی اس طرح مانگی کوئی چیز؟ تو دنیا میں بھی تہذیب کے اسلوب ہے نا، ڈائلاگ ہے۔ ہم کسی پیسے لینے ہونا یہ جاننے ہیں چوری صاحب ماشاءاللہ تاڑے والا صاحب، ہاں جی ساڑے والا صاحب دا بڑا تعلق سی انہاں نال ماشاءاللہ جی، میاں ہونی دو نے پگ وٹائی سی تے تاڑے والا صاحب اوکھے سوکھے ویلے کام ہوندے سن، اے دے ذہن چ لارم کھڑ کے جانا کچھ لین آیا تے ماشاءاللہ والا صاحب نو کہے تاڑے ابے ہونا نہ نہیں سی کیتی تے ابا جی بھی تعریف کردے ہوندے سی ماشاءاللہ ہر تھاں تے واپس بھی لٹا دیندے سن پیسے تے مینوں بھی کچھ او نہیں دیر ذہن بنا لیندا کہ اینو دینے نے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا اللہ مجرنی من النار، اللہ مجرنی من النار، اللہ مجر اللہ من دوزخ تو بچا، اللہ من دوزخ تو بچا، اللہ من دوزخ تو بچا۔ حضور نے فرمایا اسے دوزخ سے پناہ مانگنی نہیں آئی۔ یہ آتا اللہ کی تعریف کرتا، اللہ کی شان بیان کرتا، اللہ کے ترلے مارتا، اللہ کی عظمت بیان کرتا، دل میں تھا میں دوزخ سے پناہ مانگوں، اللہ اپنی تعریف سن کر کے اس کے دل کے ارادے کو جان کے اسے دوزخ سے آزاد فرماتے، یہ پھر میری ذات پہ درود بھیجتا، اللہ اور خوش ہو جاتے، یہ پھر کہتا اجرنی من النار، دوزخ خود کہتی اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھے اس سے دور کر دے۔ کہ تو منگڑ دی رٹ لائی، دس کے سویڑے منگنا ہے، غیر آگے چوڑیاں اڈنا ہے، میرے کولوں سنگنا ہے، تیری ہر گل میں پوری کر دے ہاں، میرے لیے کوئی گل نہیں، میرا بوا ہر ویلے کھلا پر منگن دا تینوں دھیان نہ منگ۔ سبحانک یناجی رب، یناجی رب، اللہ نہ مناجات کریا کرو، یناجی رب۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اللہم باعد بینی وبین خلق۔ اس میں بھی فقہا کا اختلاف ہے کہ دو میں دعاؤں پڑھ سکتے کہ نہیں، پڑھ لیں آپ، پڑھ لیں اللہم باعد بینی وبین خطایا۔ این یہ بندہ کو ترلے مار رہے ہیں، سکون نہ رکھو جائے، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ جی تسی بڑے ہی عظمت تہاڈا کوئی شریک نہیں، اللہ جی میرے گناہ معاف، میرے توڑے تو باعد بینی بین خطایا، میرے گناہوں نے میرے تو دور فرما دے، سونے پاک ذات ولا الہ غیر، کوئی شریک نہیں، کچھ اشیر نہیں، مثل مثیل نہیں، ند انداد نہیں، زد ازداد، اللہ تسی کر لے دو رکھ پورے دھیان نہ۔ حضور نے فرمایا مسجد چاہ کے پڑھے آسمانہ تے تھر تھلی پہ جاندی ہے، ساڈا پرونا آیا حق المزوری ان یکرم زائرہ، میزبان کا حق ہے کہ مہمان کی قدر کرے، یہ دو رکھتے پڑھنے والا مجھ رب کا مہمان ہے اور میں اس کا قدردان ہوں۔ ٹھونگا نہ مار میرے بھائی، ٹھونگا نہیں مارنا۔ نماز میں آنا بھی سکون سے، جانا بھی سکون سے، حرکات میں بھی سکون، اور حروف میں بھی التحیات، التحیات 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 التحیات۔ سونے ہاں تحیہ کہندے نے ریج نال کسی چیز نو نا اے سوتر کت کے پھر بونیاں پن کے کوئی پونا بنایا ہوئے ریج نال
ان التحیات میں ریج نال میں پورے دھیان نال سونے شان بیان کر کے نذرانے تیری بارگاہ لے کے تحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں جہنم دے عذاب تو بچائیں. پوری تسلی ہو حرکات میں بھی اور حروف میں بھی، اور سلام پھیر کے بھی نہیں بھاگنا. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا تبارک یا ذا الجلال والاکرام ربی اعنی علی ذکرک وشکرک. اگلے جملے کیا ہیں؟ وحسنی، ہاں وحسنی، اللہ مجھے اپنا ذکر اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور میری بندگی کو اچھا کر دے. میری بندگی کو کام لے لیں ذمہ، نمازوں کا انشاءاللہ پورا ہفتہ گھروں کے اندر پروگرام چلانا، انشاءاللہ مہم چلانی. بیویوں سے نوجوانوں نے نماز کے بارے پوچھنا ہے، جا کے ذہن بنانا کہ بھی نمازوں میں آندہ کے بعد سستی. فجر کے بعد گھروں میں اونچی آواز سے بولیے قرآن کھولنا ہے انشاءاللہ. فجر کی کتنی سنتیں؟ 2. جو بندہ فجر کی نماز کی پابندی کرے، جماعت سے پڑھے، حضور کا ارشاد ہے اللہ ساری رات کی، اس کی ساری رات کی نیند کو اللہ نماز میں لکھ دیتا ہے. من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فکانما صلی اللیل کلہ. جو بندہ رات ساری رات سویا لیکن فجر جماعت سے پڑھی، اللہ اس کی ساری رات کس میں لکھ دیتا ہے؟ بولیں تو فجر نہیں چھوڑنی انشاءاللہ، فجر نہیں چھوڑنی. ظہر جہنم سے آزادی دلا دیتی ہے انسان کو، اور عصر کاروباری ہر قسم کی تباہی سے بچاتی. مغرب دن کے بھیتر رب کو پسند ہے. شام کا ذکر، عشاء کی نماز جو جماعت سے پڑھے اللہ آدھی رات کے قیام کا ثواب دیتا ہے. نمازیں مسجد میں پڑھنی، نمازیں جماعت رہ بھی جائے تو نماز گھر میں نہیں ہوتی. نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بولیں ہاں جماعت رہ گئی ہے، جماعت کا اجر رہ گیا، لیکن فرض نماز کہاں ہے؟ مسجد میں. انشاءاللہ کوشش کریں گے بھائی، توجہ ہے. نمازیں 5 پڑھنی انشاءاللہ، پورے سکون سے پڑھنی. وضو سیکھنا ہے انشاءاللہ اونچی آواز سے، غسل سیکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کانفرنسز میں آ کے دین سیکھنے کا نظریہ لے کے آنا ہے. جب یہ نظریہ لے کے ہم بیٹھیں گے جائیں گے، اللہ جلسہ سننے کے جانے کے بعد حج کا ثواب عطا فرما دے کہ یہ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے. میں نے اگر اضافی ٹائم لے لیا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اگر میں نے کوئی کمی کی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. بہت شکریہ آپ کا، حضرت شاہ صاحب کا، اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے. اپنے بچوں کو شاہ صاحب کے ادارے کے لیے وقف کریں. بھئی دھیان ہے میری طرف، شاہ صاحب اکیلے سٹیج کے خطیب نہیں ہیں، شاہ صاحب کا ادارہ ہے، وہاں طلباء دین پڑھ رہے ہیں، اور ہمیں للہ فی اللہ ان سے اس لیے محبت ہے کہ ایک ادارے کے سرپرست اللہ نے یہ شہزادگی کی پگڑی بھی ان کے سر پہ رکھی ہوئی ہے. بچے دینے انشاءاللہ ادارے کے لیے وقف کرنے ہو بولیں تو توجہ دلا دینی. آنڈ گوانڈ بھی آدھے آنے نو آؤ تھے چھڑ کے یہاں جامعہ سلفیہ لڑکے جامعہ کے پڑھتے وہاں چلے جائیں. حضرت شاہ صاحب بھی وہاں سے فیض یافتہ ہے تو امام بخاری میں چلے جائیں. اے ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کتنی گندم آپ لوگوں کو اللہ نے عطا فرمائی. ایک بندہ اپنے ذمہ لے لے بھائی کہ میں نے اتنے علاقوں سے عشر اکٹھا کرنا ہے، اتنے ذمہ داروں سے میں نے عشر اکٹھا کرنا ہے. اکیلے جلسے پہ ساتھ کے روٹیاں کھلانے کا نام دین نہیں ہے. یہ مدرسوں کے اندر چیزیں بھیجنا، اپنے ذمہ لینا، قیامت کے دن حضور سے بھی شاباش لینی ہے کہ نہیں بھائیو بولو. تو حضور کے دین کے ساتھ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ ہم سب نے انشاءاللہ. بولیں تو عشر کی گندم اکٹھی کریں گے. دیکھیں کتنا بڑا ڈیرا ہے، جو اکٹھی کر لیں آپ پھر میسج کر دیں، رابطہ کر لیں. حضرت شاہ صاحب سے رابطہ کریں کہ بھئی ہم نے ماشاءاللہ ایک بندہ کہ 10 من، میں نے 20 من. تو یہ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کی گندم وہ بچہ کھائے، جس کی زبان پہ قال اللہ قال رسول. اگر میری باتیں آپ تک پہنچ رہی، دین آپ تک پہنچ رہا ہے، آپ اس پہ عمل کریں گے، مجھے ثواب ملے گا. اللہ کی ذات کی قسم ہے، جس بندے نے جامعہ سلفیہ میں گندم بھیجی میں نے کھائی، میرے روٹی کے پیڑے میں ایک دانہ بھی کسی کا آ گیا، اللہ محروم نہیں کرے گا، اللہ محروم نہیں کرے گا. ہم تو ابھی جاتے ہیں مدرسوں کے لیے بھائی، ابھی بھی مانگتے ہیں، ہم توجہ دلاتے ہیں. ہمارے توجہ دلانے سے اگلے کا ذہن بن جاتا ہے. تو جامعات کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جامعات کا ہے کہ آپ جامعات. رات عبدالعظیم صاحب نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی، الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے جو سرپرست ہیں کہ ہمارے پاس داخلہ فل ہو گیا ہے، والدین رابطہ نہ کریں. اب ہمارے پاس گنجائش نہیں، بھی گنجائش پیدا کریں. 10 بچے 5 بچے ذمہ لے لیں.
میرے خیال میں ایک مدرسے میں جو بچہ پڑھتا ہے میرا محتاط اندازہ ہے کہ اگر ہم ہاتھ کوٹ کے بھی خرچ کریں تو 10,000 روپیہ ایک مہینے کا وہ کھا جاتا ہے. تو سال کے کتنے بنے؟ 1,20,000. 7 سال میں بچہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو 8 لاکھ روپیہ بن گیا. تو پورا گاؤں مل کے ایک بچہ نہیں پڑھا سکتا یار. جامعات کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, مدرسوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اب اسرائیل کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ. تم غالب آ جاؤ گے اگر پکے مومن بن جاؤ, ایمان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو یہ ایمان کے ساتھ کھڑے ہونے کا دور ہے. پیپسی کو پیسے دے رہے ہیں, کوک کو پیسے دے رہے ہیں, 20 ارب روپے کا منافع کرتے ہیں یہ ایک سیزن میں. منافع 20 ارب روپے کا, 20 ارب روپے کا. لیز نے پچھلے سال کے آپ اعداد و شمار دیکھ لیجئے کتنے خرب روپے کا لیز یہ پاپڑ جو ہمارے بچے کھاتے ہیں, اور یہ پیسہ امریکی کمپنیوں کو جاتا ہے, وہاں سے پھر وہ اپنے سارے حصے اور شیئر وہ بانٹتی ہیں, تقسیم کرتی. تو اس طرح یہ تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے گھروں میں گلے رکھ لیں. اس میں جب بھی کوئی صدقہ ہو نا, دل میں کے اندر ہے کہ میں نے صدقہ کرنا ہے, سوکھ لو کہ اے گلے دے پیسے ایتھے جانے نے, شاہ صاحب نو جانے نے, امام بخاری جانے نے, جامعہ سلفیہ جانے نے, فلاں ادارے جانے نے, وہ دے وچ پیسے پائی جاؤ. جدوں کوئی اوکھا سوکھا ویڑا ہوئے وچ پاتے سالش مائی کڈ کے وہ بھی دے دیتے. ایک بندے کو میں نے تلقین دلوائی, اس نے گلہ رکھا ہوا تھا, مجھے بتانے لگا کہ میرے گلے سے 8,000 روپے نکلا ہے. اللہ نے تو 8 نہیں دیکھنا, اللہ نے تو اس کی گزشتہ سال کی کوشش دیکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر عطا فرما دینا. تو مدرسوں کے لیے کوشش کرنی انشاءاللہ, مدارس کے ساتھ کھڑا ہونا, بولے انشاءاللہ کھڑے ہونا, ان کے لیے کوشش کرنی, اور سنگنا نہیں ہے, توجہ دلانی ہے, تلقین دلانی ہے, لوگوں میں رغبت پیدا کرنی ہے, اور ان مدرسوں سے تعلق بنائیں, علماء سے تعلق بنائیں. اللہ کی قسم یہی تعلق مرنے کے بعد کام آئے گا, جنازوں پہ کام آئے گا. کسی مدرسے میں 2-4 عالم دین اگر آپ کو جانتے ہیں, آپ بڑے خوش نصیب ہیں. مجھے ایک جگہ سے فون آیا کہ جنازہ پڑھائیں, میں نے کہا میں اسے جانتا نہیں, میں کیا کہوں گا, میں اس بندے کو جانتا ہی نہیں. اس کا جنازہ اس سے پڑھوائیں جس عالم, توجہ کرو, میں نے کہا اس کا جنازہ اس سے پڑھاؤ جو جس عالم دین کو یہ جانتا ہو, جس کے ساتھ یہ محبت کرتا ہو, وہ کہے اللہ یہ تیرے دین سے محبت کرتا تھا. کہنے لگا قاری صاحب میرے ابے نے کس سے مولوی نہ تعلق نہیں بنایا. تو میں کہا کنہ نہ تعلق سی, کہتا تاجرانہ. میں کہا تاجرانوں کا جنازہ پڑھا دیں. کہتا ہمارے گھر کے سامنے مسجد ہے, یہ کبھی نماز پڑھنے بھی نہیں گئے, اس پہ حج فرض تھا, حج بھی نہیں کیا. میرے دوستو یہ علماء سے شناسائی, چہروں کی شناسائی. علماء کہا کرتے تھے کہ میرے چہرے کو یاد رکھو, جنت میں جاؤ تو مجھے ڈھونڈنا, اور میرے لیے اللہ سے گزارش کرنا, سفارش کرنا. تو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام بھی کرنا ہے. آپ سارے بھائی یہ باتیں یاد رکھیں گے, ایک نماز کی اور دوسری وہ بولیں مدرسے کو کیا یاد رکھنا, دعاؤں میں اللہ انہیں شر سے بچائے, وہاں سے پڑھنے والے بچوں کو ہمارے لیے اللہ توشہ آخرت بنائے. اور ان کے ساتھ ہم نے اس لیے تعاون کرنا ہے کہ ہمارا دین میں حصہ بڑھ جائے, اور رسول اللہ کا دین جو آگے پھیلے ہم اس میں شریک ہو جائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ماشاءاللہ شاہ صاحب منافع نے نعیم اللہ رحمت حضرت حافظ نعیم اللہ صاحب میرے بڑی محبت کرتے سن, فون تے بھی رابطہ رہندا سی, دعاواں دیندے سن, میں انہاں کو دعاواں بھی لیندا سا. وفات پا کے اللہ قبر روشن کرے. اس علاقے لی خیر دی کنجی سی, ہیں جی, خیر دی چابی سن. اللہ تعالیٰ جنہاں نے انہاں دے نال وقت گزارے, جو کچھ سکھیا ہے اوتے عمل کرو, اس مسجد نو آباد کرو. جڑے اتھوں دے لوگ نے میں انہوں نے بھی گزارش کروں گا, ارلیاں پرلیاں گلاں چوں نکل کے مسجد نو آباد کرو, شعبہ حفظ تے قائم کرو. اوتھے انہاں لئی باقاعدہ ایک دین دا پروگرام انہاں دے نام تو تشکیل دے دیو, شعبہ حفظ دا یا کوئی اور سارے ساتھی ہمیشہ عام روٹین چ بھی اپنی دعاواں چ ہر اہل ایمان نو یاد رکھو. جس طرح قرآن چ اللہ نے سانو دعا سکھائی ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. سب واسطے دعا منگنی چاہیے, اپنے بزرگاں لی, علماء لی, مشائخ لی. یہ اچھے ساتھیاں دی نشانی ہے کہ ساتھیاں دوستاں میں توجہ دلائیے. اللہ اسی ویسے بھی دعا گو, ساڈے مشائخ علماء سازا الحمدللہ اپنے بزرگاں دی دعا کراندے نے, اور اسی اس دعا نو جائز سمجھدے ہیں کہ اپنے جان آنے والی بخشش مغفرت دی اللہ کو اپیل کیتی جاوے, اللہ کو گزارش کیتی جاوے. اللہ حضرت حافظ صاحب دے درجات بلند فرمائے, اللہ تعالیٰ انہوں نے اعلیٰ علیین جگہ دے, اور انہوں جڑے پیچھے خیر دے کم سن اللہ انہوں نے جاری و ساری فرمائے. اللہ تعالیٰ نصرت خاص فرمائے. بہت شکریہ, والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.